مورخین اسلام کی بہت بڑی تعداد نے لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ مراسم حج کی ادائیگی کے بعد آپ جب واپس آنے لگے تو حجفہ سے گزرتے وقت آپ نے اپنے ساتھیوں اور جانثاروں کو ایک مقام پر روکا جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، جو کہ ایک چوراہا تھا اور جہاں سے حجاز کے تمام لوگوں کے راستے جدا ہوتے تھے۔ اس سے پہلے کہ تمام مسلمان حجاز کے مختلف مقامات کے لیے یہاں سے جدا ہو جاتے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم فرمایا اور جو لوگ قافلے کے آگے آگے چل رہے تھے ان کو واپس آنے کا حکم دیا، جبکہ پیچھے آنے والے لوگ بھی قافلے میں شامل ہوئے۔ فضا بے حد گرم اور تپش بہت زیادہ تھی، جبکہ اس بیابان میں دور تک کوئی سایہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کے ہمراہ نماز ظہر ادا کی اور جیسے ہی انہوں نے اپنے اپنے خیموں میں جانے کا پروگرام بنایا، پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ سب ایک نئے اور اہم الہی پیغام کو سننے کے لیے جو کہ ایک طویل خطبے کے دوران دیا جائے گا تیار ہو جائیں۔ بس اس کے بعد 4 اونٹوں کے پلانوں سے ایک ممبر تیار کیا گیا اور اس پر پیغمبر اسلام تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے یوں فرمایا، میں دعوت خدا پر لبیک کہتے ہوئے جلد ہی تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں۔ میں خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں اور تم بھی خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہو، تو تم میرے لیے کیا گواہی دو گے؟ بس لوگوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے اور ہماری بھلائی کے لیے ہمیں نصیحت کی ہے اور ہماری ہدایت کی راہ میں بے حد زحمتیں برداشت کی ہیں۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم سب خدا کی وحدانیت، میری رسالت اور روز قیامت کی حقانیت اور اس روز مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا بند گواہ رہنا۔ آپ نے دوبارہ گفتگو شروع کی اور کہا، اے لوگو، کیا تم سب میری آواز سن رہے ہو؟ سب نے کہا، ہاں۔ اس کے بعد سارے بیابان میں ایک ایسی خاموشی چھائی کہ ہوا کی سنسناہٹ کی آواز کے علاوہ دوسری کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان 2 چیزوں سے جڑے رہو گے تو واللہ کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا تو تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ مجمع میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے پہلی چیز قرآن ہے، اگر تم قرآن کو تھامے رہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر چھوڑ دو گے تو یقیناً تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ اس میں سے دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، تم ان کا دامن تھام کے رکھو تو کامیابی پاؤ گے، اور ان کو نہ چھوڑنا، اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے مجمع میں ایک نظر دوڑائی جیسے آپ کسی کو تلاش کر رہے ہوں۔ جیسے ہی آپ کی نظر امام علی بن ابی طالب علیہ السلام پر پڑی تو آپ نے آگے بڑھ کر ان کا بازو پکڑا اور ان کا بازو اس قدر بلند کیا کہ آپ کے بغل کی سفیدی تک نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، کیا میں تم پر تمہارے جان سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ لوگ کہنے لگے، جی یا رسول اللہ، آپ ہم پر، ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ بس اس کے بعد آپ نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا، یا اللہ، جو علی کو دوست رکھے اسے دوست رکھ، جو علی کو دشمن رکھے اسے دشمن رکھ، جو اسے تنہا چھوڑے تو بھی اسے محروم کر دے۔ ویسے ہی آپ نے ولایت علی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد جبرائیل امین یہ آیت لے کے نازل ہوئے۔ آیت کچھ یوں ہے، جس میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا ہے۔